ایسکولس کے متعلق کچھ دوبارہ باتیں کرتے ہیں. ایسکولس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دماغ میں عموماً ایسے مریض کے کنفیوژن رہتا ہے، اور ذہنی طور پر جہاں کنفیوژن ہو، خواہ وہ بچے کا ہو، اس میں ایسکولس کی طرف دھیان جانا چاہیے. یہ پاگل پن کا تو سوال نہیں، ہوش مند بچہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے دماغ میں. خاص طور پر اس کا صبح کا کنفیوژن زیادہ ہوتا ہے شام کی بجائے. یہ میں نے ایسی علامت آپ کو بتائی تھی کہ تاکہ آپ خوب اچھی طرح اس دوا کو موقع پر یاد کر سکیں. عام طور پر جب سارا دن انسان تھکتا ہے تو شام تک اس کا ذہن کچھ تھکنے کی وجہ سے کنفیوژن دکھاتا ہے، یعنی پوری طرح واضح اور روشن نہیں ہوتا. لیکن جو صبح کنفیوژن ہو وہ اس سے مختلف چیز ہے کوئی، یعنی ساری رات آرام کے باوجود صبح اٹھ کر بچہ کنفیوژن دکھاتا ہے. اس کے متعلق جو میں نے غور کیا ہے، میرے خیال میں سر کی طرف خون کے دوران میں کوئی کمزوری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رات بھر آرام کرنے کی بجائے نتیجے میں صبح عموماً بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اور اس وقت سر کو جو خون کی سپلائی ہونی چاہیے اس میں کمی ہوتی ہے. اسی لیے صبح جن لوگوں کو بلڈ پریشر کم ہو ان کو ایک دم بستر سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اٹھتے ہیں تو بعض بے ہوش ہو کے عورتیں گر بھی جاتی ہیں، کیونکہ صبح بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. جب انسان ایک دم اٹھتا ہے تو دوران خون سر کی طرف نہیں رہتا. اگر یہ بات درست ہے تو اس بچے کو شام تک خوب کھیلنے کودنے کے بعد کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے، اور یہی ہوتا ہے بے نہیں. شام کے وقت اس کا دماغ سب سے زیادہ تازہ ہوتا ہے. اس وقت آپ اس کو سکھا دیں جو سکھانا ہے، لیکن صبح کے وقت زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایسکولس تو دیں گے ایسے موقع پر. ایسے بچے کے اگر بلڈ پریشر ٹیسٹ کروا لیے جائیں تو ہومیوپیتھک دوسری دوائیں بھی ہیں جو بلڈ پریشر کو سنبھالتی ہیں. اگر ایسکولس سے کام نہ آئے تو وہ کام آ سکتے ہیں. مگر بلڈ پریشر صرف ایک خیال آیا ہے ذہن میں، پورے مریض کی تصویر نہیں ہے. وہ ایسکولس کے پورے مریض کی جب تصویر آئے گی تو اس وقت یہی دوا ہے جو غالباً ہر قسم کی اس کی بیماریوں میں اکیلی کام دے گی، اور دینی چاہیے. کیونکہ بلڈ پریشر کا اگر آپ نے عارضی طور پر علاج کر بھی لیا تو مریض کا مزاج اسی طرح رہے گا. جب تک اس کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ یادداشت کی کمی ہے اور غصہ ہے، اور یادداشت کی کمی کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسے بچے کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے زیادہ، اور ڈانٹ کے وقت وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کیوں بے ہوش ہوتا ہے اس کے متعلق میں تجزیہ نہیں کر سکا صحیح، مگر اعصابی کمزوری کے ساتھ تعلق ضرور ہے. اور یا پھر ایک دم خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہوگی دماغ کی طرف، اسپیزم ہوتا ہوگا، کیونکہ اس میں اسپیزمز کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں. تو ایسا بچہ جو یہ کمزوریاں رکھتا ہو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ڈانٹنے کے نتیجے میں اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ایک دو دفعہ اگر اس طرح ہوتا رہے، زیادہ دفعہ ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے پھر اس کو مرگی کے دورے نہ پڑنے شروع ہو جائیں. اس لیے ایسے بچوں سے پیار کا سلوک رکھنا چاہیے. سیکھ لے گا آہستہ آہستہ، کوئی جلدی افراتفری نہیں ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ واضح روشن دماغ ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف بچوں کی دوا نہیں ہے، بڑوں کی دوا ہے. بڑی عمر تک، بڑھاپے تک کی دوا ہے. ہر جگہ ہر عمر میں کام کرتی ہے، صرف علامتیں ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں دردیں جو ہیں وہ ہر طرف دوڑتی پھرتی ہیں، اور آنکھوں کی سرخی ایسے ڈوروں کی شکل میں رہتی ہے جو مستقل ہیں. اس کا نزلاتی بیماریوں سے تعلق نہیں ہے. بعض لوگوں کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. اب یہ جو ایک علامت ہے یہ بظاہر بلڈ پریشر
کے کمی کے خلاف نظر آتی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا چیک کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو کہ میں نے چیک کروا کے دیکھا نہیں ایسا، لیکن بالعموم ایسے مریض کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور مستقل سرخی کا یہ علاج ہے. اور بھی ہیں مگر یہ بھی علاج ہو سکتا ہے. عموماً ایسا مریض سردی محسوس کرتا ہے اور دردوں کو گرمی سے آرام ملتا ہے. کمر میں مستقل تھکی تھکی درد، ایک درد ایسی ہوتی ہے جو ٹیسوں والی ہوتی ہے، ایک میں تیزی پائی جاتی ہے اور بعض درد میں حرکتیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف کوندا درد کا دوڑتا ہے. لیکن اسکولس میں ڈل بیک ایک جو مستقل حصہ رہے کمر کا، مستقل تھکاوٹ اور اس کے ساتھ نیچے گرنے کا احساس. اس لیے اسکولس معلوم ہوتا ہے مسلز کے اوپر اثر کرتی ہے. اگر عضلات میں اتنی کمزوری ہو کہ وہ وزن کو سنبھال نہ سکیں تو اس صورت میں اسکولس کی طرف ذہن منتقل ہونا چاہیے. بعض اور بھی بہت سی اس میں کام کی چیزیں ہیں، لیکن میں نے مختصر آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا. اس دفعہ بھی یہ رکھتا ہوں. ایک بات جو نہیں بتائی تھی پچھلی دفعہ وہ یہ تھی کہ اس میں ایک خاص قسم کی بواسیر پائی جاتی ہے. وہ دوائیں جن میں نیچے لٹکنے کا رجحان ہو، انہی دواؤں میں بواسیر کی علامتیں بھی ملتی ہیں. اور اس کی بواسیر انگور کے خوشوں کی طرح ایک بڑے بواسیر کا ابھار نہیں ہوتا، بلکہ دو چار کئی اکٹھے ابھار ہوتے ہیں اور کافی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس لیے اسکولس کو ان چیزوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے. غمگین ہوتا ہے مریض اکثر اور غم کی طرف میلان ہے، لیکن مزاج نرم نہیں ہوتا. یہ اس کا ایک فرق ہے جو پلسٹیلا سے نمایاں طور پر اس کو الگ کرتا ہے. پلسٹیلا میں غم پایا جاتا ہے مگر مزاج میں نرمی ہے، اور مردوں کے مقابل پر جو عورتوں کا مزاج کہلاتا ہے وہ پلسٹیلا سے ملتا ہے. اسی لیے پلسٹیلا عورتوں کی چوٹی کی دوا ہے. لیکن اس میں ویسے غم کی کیفیت پائی جاتی ہے مگر مزاج میں عورتوں کی طرح نرمی نہیں، بلکہ بعض دفعہ سختی بھی پائی جاتی ہے اور غصہ اور بات کو جھٹکنا. یہ جو بے ہوشی ہے یہ بھی رد عمل کے غصے کے طور پر ہو سکتی ہے. اچانک غصہ آتا ہے، اس سے نظام درم برم ہو جاتا ہے. یہ غلطی سے لکھا گیا یہاں پہ مریض کو سردی پسند ہوتی ہے اور سردی سے تو بڑھتی ہے تکلیف. سردی پسند کرتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا جلد پر، چہرے پر، جلد کے حصوں پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پسند کرتا ہے. غلطی سے نہیں لکھا گیا. یہ بھی اس کی خاص نمایاں چیزوں میں سے ایک ہے. تبھی میں نے کہا تھا دردوں کو گرمی سے آرام آتا ہے، باوجود اس کے کہ سردی پسند کرتا ہے. عام طور پر گرم مزاج مریض جو ہیں وہ گرمی سے آرام پاتے ہیں، سرد مزاج مریض سردی سے آرام پاتے ہیں. یہ سرد مزاج ہے مگر گرمی سے آرام پاتا ہے. ٹھیک ہے.